ہے۔ اس کہانی کا نام بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا نام ہے سونے کی کشتی۔ جی ہاں، گولڈز بوٹ۔ چلیں کہانی سنتے ہیں، آپ کو انتظار نہیں کرتے وہ آتے۔ جہاں سے جنگل شروع ہوتا ہے وہاں ایک جھیل تھی، اور جھیل کنارے ایک غریب لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بے اولاد تھا اور اسی لیے ہمیشہ اداس رہتا تھا۔ لکڑہارے کی بیوی کا تو بہت برا حال تھا۔ اس نے جھولا بنایا ہوا تھا، لیکن اس میں جھولنے والا بچہ نہیں تھا۔ وہ کس کا خیال کرتی اور کس کو لوری سناتی۔ ایک دن جب موسم انتہائی خوشگوار تھا، لکڑہارا جنگل میں گیا۔ اس نے لکڑی کا موٹا سا ٹکڑا کاٹا اور گھر اپنی بیوی کو لا کر دیا اور کہنے لگا، نیک بخت، اسے اپنا بیٹا سمجھ کر جھولے میں ڈال لو۔ بیوی نے لکڑی کا ٹکڑا جھولے میں رکھ لیا اور اسے جھلانے لگی۔ وہ ساتھ لوری بھی گا رہی تھی۔ وہ پورا دن جھولے کو جھلاتی، پھر دوسرے دن بھی اس کا یہی کام ہوتا، لیکن تیسرے دن جھولا جھلاتے ہوئے وہ خوشی سے اچھل پڑی جب اس نے دیکھا کہ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور جھولے میں لکڑی کے ٹکڑے کی جگہ سچ مچ کا پیارا سا بچہ موجود تھا۔ دونوں میاں بیوی نے بچے کا نام یاشکا رکھا۔ یاشکا جوں بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو جائے اور اس کے پاس اس کی اپنی کشتی ہو اور وہ اکیلا مچھلیاں پکڑنے جھیل میں جائے۔ جھیل سے اسے بہت محبت تھی۔ جب وہ 17 سال کا ہوا تو اس نے اپنے بابا سے کہا، بابا، کیا آپ مجھے کشتی بنا کر دے سکتے ہیں جو سونے کی ہو اور اس کے پتوار چاندی کے ہوں، اور میں اس کشتی کو جھیل کے پانیوں میں لے جاؤں اور آپ کے لیے اتنی مچھلیاں پکڑ کے لاؤں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ یاشکا کے بابا نے اسے فوراً ایک سونے کی چھوٹی سی کشتی بنا کر دی جس کے چپو چاندی کے بنے۔ اب روز یاشکا اپنی سونے کی کشتی میں مچھلیاں پکڑنے والی سامان لے کر جاتا اور چاندی کے چپو چلاتا اور جھیل کے درمیان پہنچ جاتا اور سارا دن وہاں رک کر مچھلیاں پکڑتا، شام ڈھلے گھر واپس آتا۔ البتہ دوپہر کو اس کی ماں اس کے لیے کھانا لے کر جھیل کے کنارے آتی تو وہ دونوں ہاتھوں اور منہ پر آواز رکھ کر آواز دیتا، یاشکا میرے بیٹے، آدھا دن گزر گیا ہے، سورج بھی جھیل سے ادھر ہو گیا ہے، آ جاؤ۔ یاشکا کی ماں کی پکار سنتا تو چپو چلاتا ہوا جھیل کے کنارے واپس آتا، اپنی پکڑی ہوئی مچھلیاں ماں کے حوالے کرتا اور اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتا۔ لیکن اس خوش و خرم چھوٹے سے خاندان کو یہ علم نہ تھا کہ اس خوبصورت جھیل پر ایک جادوگرنی کا بسیرا ہے۔ وہ گھنے جنگل کے عین درمیان اندھیروں میں رہا کرتی تھی۔ یاگا بوڑھی تھی، وہ جادوگرنی بہت بوڑھی تھی اور اب محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی۔ یاگا جادوگرنی ایک دن اس کی ماں کی آواز سنتی جب اسے کھانے کے لیے بلاتی۔ ایک دن دوپہر سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے ساتھ ایک لوہے کا آنکڑا لیا، بوری لی اور جھیل کنارے پہنچ کر اسے آواز دینے لگی، یاشکا بیٹے۔ یہ جادوگرنی تھی جو یاشکا کی ماں کی آواز میں اسے اونچی آواز میں نعرے لگانے لگی۔ یاشکا نے یہ گیت سنا تو کشتی کو کنارے لے آیا۔ وہ سمجھا اس کی ماں آئی ہے، لیکن جب وہ کنارے پہنچی اور اس نے وہاں پر جال بچھا دیکھا، کشتی کو اس نے ایک طرف کھینچا، یاشکا کو پکڑا، بوری میں ڈالا اور دانت پیستے ہوئے بولی، بس آج تمہارا مچھلیاں پکڑنے کا آخری دن تھا۔ وہ اپنے بچوں جیسے ہاتھوں کو مل رہی تھی۔ اس نے بوری کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور اپنی جھونپڑی میں لے آئی، لیکن بوری بہت بھاری تھی۔ وہ اس کی جھونپڑی کی طرف جانے والی چڑھائی بالکل سیدھی تھی۔ وہ راستے میں بیٹھی کچھ آرام کے لیے، کیونکہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی اور اس نے بڑی ہوشیاری سے یاشکا کو پکڑا تھا۔ جلدی اس کو نیند آنے لگی اور وہ خراٹے لینے لگی، اور اس کے خراٹوں میں ویسی ہی گڑگڑاہٹ تھی، بہت زوردار گڑگڑاہٹ اس کے خراٹوں میں تھی جیسے جادوگرنیوں کے خراٹوں میں ہونی چاہیے۔ یاشکا کا داؤ لگ گیا، وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں مار کر کسی نہ کسی طرح بوری سے نکلا۔ اس نے بوری کو پتھروں سے بھر دیا اور خود جنگل سے بھاگتا ہوا واپس جھیل پر پہنچ گیا۔
جب یاگا کی جادوگرنی کی آنکھ کھلی تو اس نے دوبارہ بوری کو کندھے پر لادا اور اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ جھونپڑی میں اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی رہتی تھی، جو یاگا جادوگرنی سے بھی ظالم اور خوفناک تھی۔ بوڑھی جادوگرنی نے بیٹی کو بتایا کہ وہ ایک نیا شکار لائی ہے، لیکن جب اس نے بوری کا منہ کھولا تو اندر سے لڑکتے ہوئے پتھر باہر نکل آئے۔ یاگا جادوگرنی کے منہ سے غصے سے خوفناک چیخیں نکلی۔ وہ چلا کر بولی، میں اسے سبق ضرور سکھاؤں گی اور اسے دوبارہ دھوکہ نہیں مجھے دے سکے گا۔ وہ اپنے بڑے سے ہاون دستے اور سامان کے ساتھ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئی اور اس کے ہاتھ میں وہ سب سامان تھا، جادوئی جھاڑو بھی تھی۔ وہ سب سامان لے کر نکلی۔ وہ جھیل کی طرف گامزن تھی۔ کنارے پر جا کر اس نے یاشکا کی ماں بن کر دوبارہ پکارا، لیکن اس کی آواز میں غصہ واضح تھا۔ یاشکا میرے بیٹے، آدھا دن گزر گیا ہے، اسی طرح وہ نعرے لگا۔ یاشکا نے جب یہ آواز سنی تو وہ چلا کر بولا، یہ میری ماں کی آواز نہیں ہے، اس کی آواز اتنی بھاری نہیں ہے۔ جادوگرنی یہ سن کر منمنائی، اچھا اتنی بھاری آواز نہیں ہے، میں اسے باریک اور سریلی کر لیتی ہوں لڑکے، تاکہ تم ڈرو نہیں۔ وہ وہاں سے اڑی اور ایک لوہار کے پاس پہنچی اور اپنی مینڈکی جیسی آواز میں ٹرا کر بولی، میری آواز کو باریک کر دو۔ لوہار اتنی باریک اور ملائم جیسی یاشکا کی ماں ہے، اور بہت خوبصورت میری آواز کرو۔ لوہار نے جب جادوگرنی کو دیکھا تو سہما ہوا لوہار فوراً کام پر جٹ گیا۔ پھر وہ جادوگرنی سے بولا، اپنی لمبی زبان میرے اس سامان کے اوپر لوہے پر رکھ دو۔ جادوگرنی نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی لمبی اور سڑی ہوئی زبان اس کے لوہے پر رکھی، جہاں وہ لوہے کو کوٹ کر پتلا اور لمبا کرتا تھا۔ جادوگرنی کی زبان کو لوہے کے ہتھوڑے سے لوہار نے کوٹنا شروع کیا، کوٹ کر باریک کیا۔ زبان کو باریک کروا کر جادوگرنی تیزی سے واپس جھیل کے کنارے پر آئی اور بڑی نزاکت سے پھر یاشکا کو آوازیں دینے لگی، یاشکا میرے بیٹے، یاشکا میرے بیٹے۔ یاشکا نے اس کی آواز دوبارہ سنی اور سوچا کہ اب یہ اس کی ماں کی آواز ہے۔ وہ چپو چلانے لگا تاکہ کنارے پر پہنچ سکے۔ کنارے پر یاگا جادوگرنی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے پکڑ لیا اور بوری میں ڈال دیا۔ اب تم فرار نہیں ہو سکو گے۔ وہ یاشکا کی بوری کو گھسیٹتے ہوئے اپنی جھونپڑی کے نزدیک پہنچی اور فاتحانہ انداز میں نعرہ مار کر بیٹی کو بتانے لگی، چولہے کو جلدی سے گرم کرو بیٹی، اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اس کی بیٹی پہلے ہی چولہا گرم کر چکی تھی۔ جادوگرنی کسی کام سے گئی۔ یاشکا آنکھ بھر کر جادوگرنی کی بیٹی کو نہ دیکھ سکا، کیونکہ وہ بہت ہی بدصورت اور ڈراؤنی تھی۔ اس کی تیز اور نوکیلے دانت منہ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کی لمبی ٹھوڑی جادوگرنی کے شکار کرنے والے آنکڑے جیسی تھی اور اس کے ناخن تیز چاقو جیسے تھے۔ یاشکا نے ہمت جتا کر اسے دیکھا اور کانپ گیا، لیکن اس نے اپنے اوزان بحال رکھے۔ جادوگرنی کی بیٹی تندور میں پکانے والی پرات لے کر آئی اور یاشکا کو کہنے لگی، اس پرات پر سیدھے لیٹ جاؤ۔ یاشکا اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدھا لیٹ گیا، لیکن اس نے اپنی ایک ٹانگ ہوا میں بلند کر لی۔ وہ چلا کر بولی، ارے بے وقوف، اس طرح نہیں، میں تمہیں تندور میں داخل نہیں کر سکتی اگر تمہاری ٹانگ اسی طرح فضا میں بلند رہی۔ یاشکا نے ٹانگ کو نیچے کر لی، لیکن اب کی بار اس نے دونوں ٹانگیں پرات سے نیچے پسار لی۔ جادوگرنی کی بیٹی پھر چلائی، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تم خود اس پرات پر لیٹ کر دکھاؤ۔ یاشکا بولا۔ وہ غصے سے بولی، اچھا تو یہ دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ پرات پر لیٹ گئی۔ جب وہ پرات پر لیٹی تو یاشکا نے پرات تندور میں سرکا دی جس پر جادوگرنی کی بیٹی لیٹی ہوئی تھی، اور تندور کا دروازہ سختی سے بند کر دیا۔ پھر وہ تیزی سے جھونپڑی سے نکلا اور درخت پر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جادوگرنی یاگا جھونپڑی میں واپس آئی اور اپنی بیٹی کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یاشکا دوبارہ رفو چکر ہو گیا ہے۔ جادوگرنی کا رنگ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ وہ جھونپڑی سے نکلی اور سیدھی اس درخت کی طرف آئی جہاں یاشکا چھپا ہوا تھا۔ غصے میں اندھی جادوگرنی درخت کے تنے کو اپنے چاقو جیسے تیز ناخنوں اور تلوار جیسے دانتوں سے چیر رہی تھی۔ اس نے تنے کو اتنی زور سے کاٹا کہ اس کے دانت ٹوٹ گئے۔
لیکن درخت کو کچھ نہ ہوا۔ وہ غصے میں مزید پاگل ہو کر دوبارہ لوہار کے پاس پہنچی اور اسے حکم دیا کہ مجھے درخت کاٹنا ہے، فوراً اپنا کلہاڑا دو۔ خوف سے کانپتے لوہار کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ جادوگرنی کا حکم ڈالے۔ تیز دھار کلہاڑا لے کر وہ اڑتی ہوئی درخت کے پاس پہنچی اور اسے زور سے کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر کئی ضربوں کے بعد درخت جھک گیا، لیکن آخری ضرب اس کے پتھر کو لگی جس سے اس کا دھارا کند ہو گیا۔ اس ضرب کی دھمک سے وہاں بیٹھی مرغابیوں کا ایک غول اڑا۔ یاشکا چلا کر بولا، پیاری مرغابیوں، یہ ڈراؤنی جادوگرنی مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، مہربانی فرما کر اپنا ایک ایک پر مجھے دے دو تاکہ میں اسے اپنا پر بنا لوں۔ یہ سننا تھا کہ اڑتے ہوئے بے شمار پر یاشکا کی طرف آنے لگے اور یاشکا ان کو جوڑ کر اپنے لیے پر بنانے لگا اور اس نے مرغابیوں کے پروں کی مدد سے اپنے لیے ایک پر بنا لیا اور وہ اس سے اڑتے ہوئے اپنے گھر کی چھت پر اترا تو اس کی ماں کی آواز آئی، آؤ میاں، مرنے سے بچنے کے لیے کچھ کھا لیں اور پھر اپنے پیارے بیٹے کو تلاش کریں۔ تبھی اوپر سے چمنی میں سے جھانکتے ہوئے یاشکا نے پوچھا، ماں، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ میرے لیے بھی کھانا ہے؟ یاشکا کے ماں باپ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے جب انہوں نے اس کے کندھوں پر لگے ہوئے پر دیکھے۔ انہوں نے مرغابیوں کا بہت شکریہ ادا کیا اور پھر یاشکا نے پوری کہانی اپنے ماں کو اور باپ کو سنائی کہ کس طرح وہ جادوگرنی سے بچ کر بھاگا ہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آئندہ اگر کبھی کسی مشکل کا آپ کو بھی سامنا ہو تو آپ کو ہمت سے کام لینی ہے اور عقل سے، اور انشاءاللہ آپ اس مشکل سے آسانی سے نکل آئیں گے۔ اب ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔